اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، الف لام میم، پہلا پارہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات، ایک حرف کے بدلے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ سر بین اللہ و بین الرسول، کیونکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تو بیان کے ساتھ اور بما معنی اور اس کی تفسیر، تاکہ آپ لوگوں کو حکمت کی باتیں بتائیں اور ان کو وہ بتائیں جو وہ نہیں جانتے تھے، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین راز ہیں۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین سے جتنا جڑتا ہے اتنا ہی اس کا شرح صدر ہوتا ہے، اس کا سینہ کھلتا ہے۔ تو الف لام میم یہ ہم نے پڑھا۔ ذالک الکتاب لا ریب، ذالک یہ، وہ کے معنوں میں بھی آتا ہے، اشارہ بعید اور قریب نزدیک دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ یہاں پھر میں بتاؤں، جیسے میں نے الحمد کے شروع میں بتایا تھا کہ کسی چیز کو اسپیشل کرنے کے لیے، اب کتابیں تو بہت سی ہیں لیکن جو الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ الکتاب ہے، تو یہ وہ کتاب ہے، یہ یعنی جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ کتاب ہے جو آسمان سے آئی۔ تو ایٹ اے ٹائم اشارہ بعید اور قریب دونوں ہی استعمال ہو رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، وہ خاص کتاب ہے، لا ریبہ فی، جس میں کوئی قطعاً لا نہیں، ریبہ شک، ایسا شک جو کھٹکے میں ڈال دے، جو انسان کو متزلزل اس کا ایمان کر دے، ایسا شک۔ تو لا ریبہ فی ہی، جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن اپنے ماننے والوں کو پہلا میسج جو دیتا ہے نا وہ یہ ہے کہ اے قرآن کو پکڑنے والے، اے مسلمان، اے قرآن کو کھولنے والے، پہلی بات پلے باندھ لو، اس قرآن کو شک کے ساتھ نہ کھولنا کہ اس میں شک ہے ہی نہیں۔ یہ بالیقین الکتاب منزل من اللہ، جو لے کر آئے وہ جبرائیل امین، جو امانت دار، سب سے مقرب فرشتے، اللہ حق اور سچ جس نے یہ بھیجا، جس کے قلب اطہر پر نازل ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خاتم النبیین اور اللہ کے محبوب شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس امت کے لیے یہ قرآن آیا وہ امت وسط، جو کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند، اور جس مہینے آیا وہ رمضان کا مہینہ سب مہینوں سے افضل، اور جن راتوں میں آیا وہ طاق رات، جو کہ تمام راتوں میں فضیلت والی۔ تو اے ایمان والے، اس کتاب کو جب تو تھامے تو شک کے بغیر، محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس کو تھامنا، کھولنا، پڑھنا، پھر دیکھنا، پھر اس کے معجزات دیکھنا، پھر تیرے لیے کیسے تیرا سینہ اللہ کھولتا ہے۔ تو اس کتاب کو شک کے ساتھ نہیں پکڑنا، اس کے جو احکامات ہیں، اس کے شریعت کے جتنے بھی یہاں احکامات ہیں، کچھ محکمات ہیں، متشابہات ہیں، کچھ حدود کی سزائیں ہیں، کچھ حلال حرام کی لسٹ ہے، احکامات ہیں، واقعات ہیں، محیر العقول واقعات ہیں جن کو تیری عقل چاہے فوراً ایکسیپٹ نہیں کرتی، لیکن تو نے شک نہیں کرنا، تو نے کہنا ہے اللہ پاک سب کچھ اس کتاب کے اندر سچ اور حق ہے۔ سمینا، میں نے سنا، واتانا، میں نے اطاعت کی۔ اب کس قدر مجھے اس میں سے فیض ملتا ہے، جتنا میرا یقین ہوگا، جتنا مجھے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گویا شریعت اعتماد اللہ و اعتماد علی الرسول کا نام ہے۔ پھر آگے چلیں، فی ہی، اس کے اندر ہدن ہدایت ہے، ہدن ہدایت، ہدایت للمتقین، متقیوں کے لیے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کرنے والا۔ اس کا روٹ ورڈ واو، قاف، یا،
اپنی حفاظت کرنا، پرہیز کرنا، نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جو گناہ کی طرف لے جائے، سخت احتیاط کرنا، بچ کر رہنا۔ تو یہ ہدایت ہے۔ ویسے تو اس الکتاب سے انگریزوں نے بڑا فائدہ اٹھایا، ہندو بھی اس کو پڑھتے ہیں، لوگ اس کو اس کے امانت، دیانت اور عدل اور اس کے اندر جتنے بھی اخلاقیات ہیں اور احکامات ہیں جن کو آج سائنس جان رہی ہے، اور یورپ نے ان کو عملی طور پر جب اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا تو وہ اس کے دنیا کے اندر بہت بینیفٹ لے رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کلمے کے بغیر یہ بینیفٹ آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ تو اس لیے یہ ہدن ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے، جو کلمے کے ساتھ اس کو پکڑے گا، کلمے کے ساتھ اس کو تھامے گا، جو کلمے کے ساتھ اس کو اپنے سینے میں ایبزارب کرے گا، اس کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس کو پا لینا، کہ میں اللہ ہی کے لیے ہوں اور اللہ ہی کے پاس میں نے جانا ہے، اور میری تمام جو زندگی ہے نا اس کا مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس نے مجھے کیوں بھیجا، یہ ایک مومن جو ہے اس کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو اس سے لینا چاہتے ہیں ان کی یہ دین بھی اور آخرت بھی ہے، دنیا بھی سنوارتا ہے اور آخرت بھی۔ اللہ زینہ یؤمنون بالغیبی، اللہ زینہ وہ لوگ، اللہ زی ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ زینہ وہ لوگ جتنے بھی اس قرآن کو تھامنے والے ہیں، اس پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ زینہ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، مان جاتے ہیں، ایمان لانا مان جانا، جو ایمان لاتے ہیں امن میں آ جاتا ہے وہ، اس لیے اس کا روٹ ورڈ الف میم نون ہے، امن میں آ جانا، بے خوف ہو جانا، بے خطر ہو جانا، چونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو ایک ایمان والے کو بے خوف کر دیتی ہے۔ تو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، یاد رکھیں جس لفظ کے سے پہلے یا لگ جائے اس کا معنی ہوتا ہے وہ جو ایمان لاتے ہیں، وہ خوش قسمت جو ایمان والے ہیں۔ ایمان لاتے ہیں کیسے؟ بالغیبی، ساتھ غیب کے، یعنی بن دیکھے کا ایمان لاتے ہیں۔ بن دیکھے کا ایمان ہی آپ کو بھی پتہ ہے معتبر ہے، دیکھ کر تو کلمہ بھی منظور نہیں ہے اللہ کو، کیونکہ آخری وقت میں یہ بات ظہور ہو جاتی ہیں، ظہور پذیر ہونے لگ جاتی ہیں، تو اس وقت کا پڑھا گیا کلمہ بھی جو ہے وہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ توبہ کا دروازہ سمجھ لیں کہ آخری وقت جب نزع کا ہوتا ہے اور کھلتا ہے اس سے پہلے پہلے کے لیے ہے۔ تو بن دیکھے کا ایمان، کیونکہ آج ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ اللہ دیکھا، اور ہم نے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا زمانہ بھی نہیں پایا، ہم نے اللہ کی نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھی، نہ برزخ دیکھی، نہ فرشتے دیکھے۔ تو یہ ساری یوں بات ہیں جس کو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ہم نے کہا سمینا و اطعنا۔ تو یہ بن دیکھے کا ایمان انتہائی معتبر ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیبی، بن دیکھے، وَيُقِيمُونَ اور وہ قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز۔ یقیمون قائم سے ہے، قائم کرنا، نماز پڑھنے کا حکم نہیں، قائم کرنے کا حکم ہے۔ قائم کیسے ہوتی ہے؟ ظاہری، باطنی، تمام شرائط کے ساتھ، تمام اس کے فرائض، اس کے نوافل، اس کی سنتیں، اس کے مستحبات، مکروہ کیسے ہوتی ہے، کن چیزوں سے، پھر اس کے اندر بشمول وضو، اندر کی طہارت، باہر کی طہارت، جگہ کا انتخاب، یہ ساری چیزیں مل کر اندر باہر خشوع و خضوع، اور یہ پورے لوازمات کو پورا کرنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ نماز کو اس طرح قائم کرنا کہ بتانا نہ پڑے کہ میں نمازی ہوں، میرا بول بتائے میں نمازی ہوں، میرا کردار بتائے میں نمازی ہوں، میں بے حیائی سے بچوں، میں برے کاموں سے بچوں، کہ قرآن پاک میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، صلاۃ الصلاۃ، صاد لام واو، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے،
اس کا مطلب ہے جھکاؤ پیدا کرنا، ڈھیلا ہونا۔ جہاں صاد لام یا ہو اس کا معنی ہوتا ہے جلانا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کا معنی یہ ہوا کہ الصلاۃ، یہ نماز جو ہے، جو کیونکہ انسان اس میں جھکتا ہے، اللہ کے ساتھ ربط پیدا ہوتا ہے، یہ کانٹیکٹ ہے ہمارا اپنے رب کے ساتھ۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نماز میں سجدہ ہے، اور سجدے میں سب سے زیادہ قرب ہے۔ تو فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں ان کا صرف بدن ہی نہیں جھکتا، ان کا دل بھی جھک جاتا ہے اس اللہ کے لیے۔ وہ جب اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ میں اس دربار میں کھڑا ہوں جس سے اوپر کوئی نہیں، اور میں اتنا ناقص اور اتنا کمزور اور اتنا یعنی عاجز ہوں کہ اتنا طاقتور جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، تو اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے روبرو کھڑا ہونے کی توفیق دی۔ تو جو یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور اگلی نشانی ان کی کیا ہے؟ ومما، اور اس میں سے، رزقنا، جو ہم نے رزق دیا۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، نا جہاں آ جائے نون اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب رزق میں کیا آتا ہے؟ رزق میں آتا ہے آپ کو علم ہے، آپ علم بانٹیں، آپ کے پاس دولت ہے آپ دولت بانٹیں، آپ کے پاس ہنر ہے، آپ کے پاس کوئی اختیار ہے، آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ایون آپ کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، ایون آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ سب رزق ہے، سب رزق ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کے پاس جو رزق ہے وہ اس کو اللہ کے لیے عام کرتے ہیں۔ ینفقون، خرچ کرتے ہیں، نفق، نون، فا 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 اور قوف، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور نفق سرنگ کو کہتے ہیں، ایک طرف ڈالتے جائیں دوسری طرف سے نکلتا جاتا ہے۔ تو جو رزق ملتا ہے وہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ ینفقون مطلب وہ بینکوں میں جمع نہیں ہوتا، وہ پوری عمر کے لیے سیو نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر سے آیا ہے مال، کیونکہ ہم نے جو بھی مال کمایا وہ اللہ کے دی ہوئی توفیق سے، دی ہوئی طاقت سے، دیے ہوئے وقت سے، دی ہوئی زندگی سے، دیے ہوئے سکل سے ہم نے وہ رزق جو ہے وہ کمایا۔ تو اس کو اکٹھا نہیں کرنا، اس کو ادھر سے اگر آیا ہے تو دوسری طرف نکلنے کا مقصد یہ ہے، جہاں جہاں قرآن ہمیں مصارف بتاتا ہے اس پر اس کو خرچ کریں، اور یاد رکھیں کہ اس جو قرآن کے بتائے ہوئے مصارف ہیں، جس کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ اور خیرات بھی ہے، صدقات واجبہ اور نافلہ بھی ہیں، اور اللہ کے لیے قرض حسنہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے موجود ہیں۔ انشاءاللہ جیسے آگے بڑھیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ فی الحال کہ اس میں جو بھی ہم ان کو رزق دیتے ہیں تو وہ اس کو یہ نہیں سمجھتے یہ ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ ہی کا ہے، اور اس کو اسی کی راہ پر لگا دیتے ہیں۔ ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما بھی ساتھ ما جو انزلہ نازل کیا گیا، اس کا مطلب قرآن نازل کیا گیا ہے، تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا، ایک دفعہ ہی پورا نازل نہیں ہوا، جیسے جیسے ضرورت تھی اس طرح سے احکامات بتدریج گریجولی اترتے گئے۔ تو بما انزلہ جو نازل کیا گیا، یعنی قرآن، الیہ کا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، کا حاضر کا صیغہ ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، وما، اور جو، ماں کا ایک معنی جو ہوتا ہے اور ایک معنی نہیں ہوتا ہے۔ انزلہ جو نازل کیا، من قبل کا آپ سے پہلے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جو بھی صحیفے آئے، کتابیں آئیں، وہ سب پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، جیسے ہمارا سب کا ایمان ہے کہ تورات، زبور، انجیل آسمانی کتابیں تھیں، صحیفے آسمانی تھے، جتنے بھی انبیاء آئے سب اللہ کی طرف سے آئے، تو وہ سب حق پر تھے، تو یہ ان پر ایمان ضروری ہے لانا، لیکن عمل اونلی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا۔ بما انزل علیک، جو نازل کیا گیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، جو اتارا گیا، وبالآخرتی، اور آخرت پر، وا اور بی ساتھ آخرتی، آخرتی آخرت پر کیا کرتے ہیں، ہم وہ، یؤمنون یقین رکھتے ہیں، یقین، یا قوف نون، اس کا مطلب ہے
ثابت ہونا، وہ چیز جو دل، ارادے، عقل کو مسخر کرتے، ایسا یقین جو دل، ارادے، عقل کو مسخر کر دے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا یقین عطا فرمائے۔ تو فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، تو وہ یقین کرتے ہیں، رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ زندگی چند روزہ ہے، ہم نے اپنے رب کے حضور جانا ہے، جو یہاں بویا کل وہ کاٹنا ہے، یہی کا پھل ملنا ہے، یہی کیے کی یا تو سزا ہے یا تو جزا ہے۔ ایک دن آنا ہے اور وہ دن دور نہیں ہے، وہاں پہنچ کے ہم نے کہنا ہے شاید ایک آنکھ جھپکنے تک ہم رہے، لیکن یہ چھوٹی سی زندگی اتنی ویلیویبل ہے کہ یہاں کے اعمال کو وہاں ہم نے انجوائے کرنا ہے، اگر تو اچھے ہوئے، اگر اچھے نہ ہوئے تو اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اللہ اوپر، ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے لوگ یہاں اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں۔ ایمان رکھنے والے، غیب پر نماز قائم کرتے ہیں، ہمارا دیا ہوا رزق خرچ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر اتری ہوئی کتاب پر یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہر دو جہاں کی فلاح پانے والے ہیں۔ مفلحون ایسی کامیابی جو دین اور دنیا دونوں کو محیط ہے۔ جہاں ہم کہتے ہیں نا دنیا کی کامیابی، کسی شعبے میں انسان کامیاب ہوتا ہے تو وہ اونلی اس کے لیے ہی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہماری جو پڑھائی ہم نے پڑھی ہے وہ ہمارے دنیا میں بھی کام آ جائے۔ بعض کا کتابیں پڑھ پڑھ کے انسان جو ہے ایک عمر گزار دیتا ہے، اس کا بینیفٹ نہیں لے پاتا۔ ایک ایسا بینیفٹ دین کو اپنے اندر جذب کرنے کا، سمعنا و اطعنا اور یقین کے ساتھ دین لینے کا جو بینیفٹ ہے وہ ایسا تمہیں ملے گا جو تمہاری دنیا کو بھی باغ و بہار کر دے گا، اور تمہاری آخرت کو بھی تمہارے لیے جو ہے وہ وسیلہ نجات بنا دے گا، اللہ کی رضا کا باعث بنا دے گا۔ تو فلاح کا لفظ جب بولتے ہیں نا تو اس کا معنی دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کی بہتری چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو پھر آگے دیکھیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، یکساں ہے، ایکول ہے، علیہم ان کے لیے، خواہ کے انذرتا آپ ڈرائیں، ہم ان کو، ام یا لم نہ تنذر آپ ڈرائیں۔ تو ڈرائے نہیں کہنا، اس لیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہی ہمارا دین ہے۔ لم تنذر آپ انہیں خواہ نہ ڈرائیں، لا یومنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کافر وہ ہیں جن کو کوئی اثر نہیں ہوتا، جن کو بالکل جو سمجھ لیں کہ جو حق کو کرتے ہی نہیں ہیں، اس کی طرف یعنی التفات ہی نہیں کرتے۔ کفر کہتے ہیں، آپ دیکھیں جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کا لغوی معنی کا آپ دیکھیں، کاف ڈنڈے والی جو ہوتی وہ قوف اور ری، یہ کفر، کاف نے فے اور رے، کاف ڈنڈے والی اور فے اور رے، تو کفارہ حق کو چھپانا، ڈھانپ لینا۔ چونکہ کفر حق کو ڈھانپ لیتا ہے اور انسان کی بالکل پردہ ڈل جاتا ہے، تو ان کے لیے برابر ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اب انذرتا ڈرانے کو کہتے ہیں، انذرا، انذر اس کا روٹ ورڈ نون زے رے، ٹھیک ہے۔ تو شفقت سے، محبت سے ڈرانا، آگاہ کرنا، برے انجام سے بچنے کی تلقین کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام نذیر، ڈرانے والا، کس چیز سے ڈراتا ہے؟ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے ہمیں ڈراتے ہیں؟ بر وقت ڈرانا۔ یوں مثال لیں کہ اگر یہ پریڈکشن ہو کہ سیلاب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس علاقے کو،
اس سے پہلے پہلے خالی کرا دیں تو کتنا فائدہ ہوگا، لوگ بھی بچ جائیں گے، کافی حد تک مال و اسباب بھی بچا لیں گے. تو یہ بر وقت ڈرانا ہے. اور اگر سیلاب چل پڑے اور آ جائے اور پھر کہا جائے کہ لوگوں اٹھو، اپنے گھر چھوڑ دو، اپنے آپ کو بچا لو، تو وہ بچ نہیں پائیں گے. تو بر وقت ڈرانے سے مراد قیامت آنے سے پہلے پہلے، موت کے وقت سے پہلے پہلے ڈرانا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک، نذیر، آپ ڈراتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا ڈرانا جو نفع دے، دنیا بھی جس سے بچ جائے اور آخرت بھی سیف ہو جائے. تو فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. لا نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ ساتھ ہی اللہ پاک بتاتے ہیں، یہ قرآن کا اعجاز ہی ہے. اللہ صرف نسخہ لکھ کے نہیں دیتا، اللہ ساتھ ڈائگنوز کر کے اور اس کا علاج بھی تجویز کر کے دیتا ہے. سبحان اللہ. اور بتاتا بھی ہے کہ یہ مرض کیوں ہے تمہیں. فرمایا خاتم اللہ، مہر کر دی ہے اللہ نے. ختمہ، مہر، خاتم النبیین ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مہر لگ گئی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو خاتم اللہ، مہر کر دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، قلوبہم، قلوب جمع اور قلب واحد. قلب قاف لام با، یہ قلب دل کو کہتے ہیں. تو اس کے متعلق دل جو ہے اس کو بدلنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کا یہ فرمان ہے، فرماتی ہیں کہ کائنات کے قلوب جو ہیں، کائنات کا جو قلب ہے وہ سب کے، اس میں سب شامل ہیں. اللہ نے اپنی شہادت اور یہ انگوٹھے کے درمیان فرمایا، اس طرح اللہ نے پکڑ رکھا ہے اور جیسے چاہتا ہے گھماتا ہے. اور قلب کے لغوی معنی بدلنے والا، چونکہ یہ پل پل الٹتا پلٹتا ہے. اب کیسے الٹتا ہے پلٹتا ہے؟ آپ تو کہیں گے کہ یہ تو فکس ہے، یہ تو کھلتا ہی نہیں ہے. اس کی کیفیات بدلتی ہیں. کبھی اس کے اندر غم ہے، کبھی اس کے اندر خوشی ہے، کبھی اس کے اندر اطمینان ہے، کبھی بے قراری ہے، کبھی مایوسی ہے، کبھی تھکن ہے، کبھی آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی کیفیات ہیں چونکہ قلب پہ وارد ہوتی ہیں. تو ہمارا دین کہتا ہے قلب مین آرگن ہے، ایک ایسا آرگن، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سنو، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے جس کو قلب کہتے ہیں. اگر وہ اچھا ہے تو سارا بدن اچھا ہے، اگر وہ بیمار ہے، وہ سقیم ہے، بیمار ہے، تو سارا جسم بیمار ہے. وہ بیماری کیا ہے؟ حسد بھی اس کو لگتا ہے، جلن اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، کینہ، ہرس مال کی، دوسروں کو ڈی ویلیو کرنا، نیچا دکھانا، چغلیاں کرنا، اور جتنے بھی اخلاقی عیوب ہیں چونکہ اس کے اندر جو ہیں لگتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ قلب چونکہ براہ راست یہ اس کے اندر اللہ کا نور اترا ہے، کیونکہ یہ قرآن اس کو ہر ایک نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتی. اس کو قلب اطہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے اس کو اٹھا لیا اور یوں یہ اس دل پر نازل ہوا. اسی لیے اس قرآن کو جو دل سے پڑھے گا اس کے لیے اس کا دل روشن ہو جائے گا، کیونکہ قلب بیسک جگہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے. یہاں یہ اللہ کا گھر ہے اور ہر اس جائز محبت کا گھر ہے جو اللہ کی شریعت نے جو مقرر کر دی ہے. تو فرمایا کہ لیکن چونکہ ان کے دلوں پر مہر ہو گئی ہے، والا سمعہم، اور ان کے کان و سماعت، کان، سمعہم، سننے کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، سین، میم اور عین کان اور سماعت کو کہتے ہیں. تو فرمایا ان کے کانوں پر بھی، وَعَلَىٰ، اور اوپر، ابصارہم، باسارہ، بصر سے ہے دیکھنا، آنکھیں، غشاوۃ، پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. الحمدللہ میں نے آپ کو 7 آیتیں پڑھ کر سنا دی ہیں. تو آپ اس کو لکھ لیں، ایک کاپی بنا لیں اور روٹ ورڈ لکھیں اور آپ اس کو یاد کریں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو بہت فائدہ دے گا. اللہ حافظ.